بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور اس وقت تقریباً 2:15 ہوئے دوپہر کے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور ہر طرف خبر گرم ہے، اور وہ یہ ہے کہ عثمان بزدار کو تبدیل کر دیا گیا۔ بہرحال اے آر وائی کی وساطت سے میں بتا سکتا ہوں، اے آر وائی نے یہ خبر دی ہے کہ پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی فارم کر دی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے فیصلہ کرے گی کہ بزدار کے بعد اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ اب اس میں کسی کا بھی قرآن نکل سکتا ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو بڑی دیر سے پی آر کر رہے ہیں، ان میں سے دیکھتے ہیں کون کس کے سر پہ یہ ہما بیٹھتی ہے آ کے، یعنی یہی کہہ سکتا ہوں میں۔ لیکن یہاں پہ 2-3 بڑی اہم باتیں ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ کیا عثمان بزدار کے جانے سے کوئی چینج ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم کو بتانا پڑے گا انہوں نے عثمان بزدار کو کیوں بدلا، یعنی کیا وہ نالائق تھے، انکمپٹنٹ تھے، یا کرپٹ تھے، یا یہ ساری وجہیں ایک ساتھ تھی؟ کیونکہ بغیر کسی وجہ کے تو آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے یا سب سے زیادہ پاپولیٹڈ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو، جس کے لیے آپ نے تمام حکومت کو داؤ پہ لگا دیا، اس کو آپ بدلنے نہیں والے۔ اور اگر واقعی ان کے پاس کرپشن ہے، جو کہ ہے، بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کرپشن کی بڑی کہانیاں ہیں، تو کیا اس کیس کو نیب کو بھیجا جائے گا؟ کیا اینٹی کرپشن کو دیا جائے گا؟ کیا ایف آئی اے کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا؟ دیٹ ٹائم ول ٹیل۔ اور اگر نالائکی ہے تو وہ نالائکی کیا کیا انہوں نے کی، اور اتنی دیر کیسے وہ چھپی رہی، اور جس سے چھپی رہی کیا ان لوگوں کو بھی چارج شیٹ کیا جائے گا؟ خود وزیر اعظم کا نام اس میں آئے گا، کیونکہ میں مبشر لقمان ان لوگوں میں سے ہوں جس نے کئی باری پرائم منسٹر کو پرسنلی 1 to 1 بتایا کہ یہ کرپشن کر رہا ہے۔ یہ میں نے خود وزیر اعظم کو بتایا، اور مجھے پتا ہے کہ اور جس نے یہ بات بتائی ہی فیل آؤٹ آف فیور، وہ وزیر اعظم اس کے خلاف ہوتے گئے، اس کو ناپسند کرنے لگے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر عثمان بزدار کو بدلا تو وفاق کی حکومت چلی گئی۔ میرا خیال ہے کہ یہ آخری بڑا گیمبل ہے عمران خان کا، اور یہ واحد گیمبل ہے جو یعنی عمران خان کی حکومت کو بچا سکتا ہے یا سہارا دے سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 2.5 سال سے ارباب اختیار یعنی اسٹیبلشمنٹ میں اور حکومت میں جو ایک پوائنٹ آف کانفلکٹ رہا ہے وہ عثمان بزدار کی اپوائنٹمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ میں یونانیمس ایک اوپینین تھا کہ جب تک پنجاب صحیح نہیں ہوتا پاکستان صحیح نہیں ہو سکتا، اور عثمان بزدار کو بدلنا ہے۔ اور عمران خان جو ہیں وہ ہر ایک کو نہ کرتے رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک دو دفعہ انہوں نے ہاں بھی کی، انہوں نے کہا اچھا میں بزدار کو بدل دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ 2 دن کے بعد اپنا ارادے سے چینج ہو گئے۔ تو اب یہ پرائم منسٹر کی جو موو ہے یہ بڑی کیلکولیٹڈ موو ہوگی اگر انہوں نے بزدار کو چینج کیا۔ مجھے نہیں پتا جب تک یہ ویڈیو آتا ہے اس وقت تک وہ چینج ہو گئے کہ نہیں ہوئے، لیکن میں آپ کو ایک تجزیہ دے رہا ہوں، انفارمیشن نہیں دے رہا۔ اگر اب بزدار کو چینج کیا تو یہ پرائم منسٹر کا بہت بڑا گیمبل ہے، کیونکہ اس سے ہر اس امپائر کو جو نیوٹرل ہو گیا ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں تمہاری بات سن رہا ہوں اور مجھے آ رہی ہے تمہاری سمجھ، میں نے غلطی کر دی، مجھ سے پلیز اب جو ہے نا ایک پیج پہ اسی پیج پہ آ جاؤ جس پیج پہ میں ہوں۔ تو ان کو یہ امید ہوگی، ان کو یہ خیال ہوگا کہ اس طرح سے اگر وہ ایک پیج پہ آ جاتے ہیں تو جس طرح ماضی میں ان کو بہت دفعہ ان کی حکومت کو بچایا گیا، کئی چیزوں کے اندر بچایا گیا، تو اس بار بھی لوگ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اب چودھری شجاعت حسین نے تو بہت ہی یعنی ایک سیریس اسٹیٹمنٹ دے دی جب انہوں نے کہا کہ مجھے بھی پشاور سے فون آئے ہیں کہ میں حکومت کا ساتھ دوں۔ تو یہ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہو گیا، ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہو گیا کہ کون ہے جو ان ساری ایس او پیز کو توڑ رہا ہے، اور یعنی جو ہے وہ انڈیویجولی سیاستدانوں سے رابطے کر رہا ہے اور سیاسی حکومت کے لیے رابطے کر رہا ہے۔ سو یہ جو عثمان بزدار کا ڈیسیجن ہے، اگر اف اٹ از پٹ ان پلیس، تو یہ بہت بڑا گیمبل ہے، یہ عمران خان کو بچا بھی سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بڑا کھل کر بتا رہا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امپائر کل کے دن بھی نیوٹرل رہتا ہے یا نہیں رہتا، بٹ دیٹ از واٹ سم تھنگ ٹائم ول ٹیل۔ اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں گھبراہٹ کا عالم ہے، اور وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل رہا ہے، جبکہ ایک اکثریت اس حوالے سے یقین رکھتی ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ابھی تک حکومت اپنے اقتدار کے قلعے کا تحفظ جو ہے قیاس رائیوں پہ کر رہی ہے، اور جب تک انہوں نے دشمن کی فوجیں قلعے کے سامنے نہیں دیکھی اس وقت تک ان کو اپنی حکومت پر حملے کا یقین ہی نہیں آیا۔ عدم اعتماد جمع ہو چکی ہے، سیاسی طبل جنگ بچ چکا ہے، اپوزیشن مطمئن اور حکومت کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ اب آپ
حکومت بار بار کیا کہہ رہی ہے اور حکومت کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں یا ان کے چاہنے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ایک عالمی کانسپریسی ہے، لیکن ان لوگوں کو پچھلے 16 ضمنی الیکشنز میں 15 کے اندر حکومت وقت کی ہار جو ہے وہ نہیں کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی لگتی، ان کو وہ نہیں نظر آتا کہ لوگ کس طرح سے ان کے اپنے ووٹ دینے والے ان کے خلاف ہو رہے ہیں، ان کو اب یہ بات بتانی ہے۔ 1 سال سے جب جو بائیڈن کو ہم لابی کر رہے تھے فون کرنے کا، تو اس وقت ہم انٹرنیشنل کانسپریسی کا حصہ ہونا چاہتے تھے، لیکن جب بائیڈن نے فون ہی نہیں کیا، نہ اس نے اس کے کان پہ جوں رینگی، تو اب یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی ہو گئی ہے۔ اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ پیوٹن اور وزیر اعظم عمران خان کی میٹنگ سے بہت پہلے اناؤنس ہو چکا تھا، تو یہ کہنا کہ پیوٹن کو ملنے گئے اس کے بعد انہوں نے یہ کیا اور اتنی جلدی میں یہ کر دیا، یہ سارا ہاگ واش ہے۔ بہرحال صورتحال کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ پہلے اتحادیوں کے گھر پہ اپوزیشن چکر لگا رہی تھی، لیکن اب اتحادی اپوزیشن کے در پہ ملاقات کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ اتحادی چیخ چیخ کر حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنے گھر کو سنبھالو، اس کے بعد ہم سے حمایت کی یقین دہانی مانگو۔ کاف لیگ نے ابھی تک حکومت کو مکمل حمایت کی یقین دہانی نہیں کروائی اور صاف کہہ دیا کہ صورتحال بگڑنے کی صورت میں ہم آپ کے ساتھ تباہ ہونے کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے۔ ایم کیو ایم سے جب یہ سوال کیا گیا آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کا جواب ہے فی الحال ہم صرف اپنے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیسیکلی کاف لیگ کے اندر بھی توڑ پھوڑ کی خبریں ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ شاید پہلی باری چودھری ظہور الہی کے گھر کے اندر جو ہے نا اتفاقی ہے بھائیوں کے درمیان، ان کے بچوں کے درمیان، اور اس وجہ سے سچویشن یہاں تک آ گئی کہ کل تک جو ان کو زیرک سیاستدان کہہ رہے تھے، اب ان کو ایک عام پولیٹیشین بھی کے طور پہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال حکومت کے اتحادی ضرور ہیں، لیکن ان کے آپشنز کھلے ہیں۔ اتحادیوں کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت کا شرازہ بگھرتے دیکھ کر کپتان کا لہجہ بہت سخت ہو گیا۔ کپتان اب سرے عام کہہ رہے ہیں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایسا لگتا ہے عمران خان نے عدم اعتماد کی جنگ میڈیا پہ لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور عدم اعتماد کی جگہ تحریک عدم برداشت پیش ہوئی ہے۔ ان کا اپنے حریفوں کے لہجے، نام بگاڑنے اور ان کو دھمکیاں دینے سے ان کی گھبراہٹ سرے عام کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں۔ کل تک جو یہ سمجھتے تھے کہ عدم اعتماد صرف ایک ڈرامہ ہے اور اپوزیشن صرف این آر او لینے کے لیے پریشر ڈال رہی ہے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش تھی عدم اعتماد آئے، بڑی دیر سے دعائیں کر رہا تھا۔ عمران خان نے عدم اعتماد کو اپوزیشن کی سیاسی موت قرار دیا اور اپنا پہلا ٹارگٹ آصف علی زرداری کو قرار دیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کی پولیٹیکل مس کیلکولیشن ہو گئی یہاں پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرسوں تک کافی لوگوں کو یہ یقین تھا کہ جناب پیپلز پارٹی جیسا پی ڈی ایم کو اس نے ڈچ کیا تھا، لاسٹ منٹ پہ جا کے کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے وہ نون لیگ کو آگے ڈچ کر دے گی اور نون لیگ کا فیوچر جو ہے ختم ہو جائے گا، کیونکہ لوگ یہ مجھے تجزیہ دے رہے تھے کہ جی زرداری صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف کو پاورفل نہیں دیکھنا چاہتے، ورنہ ان کی سیاست جو اٹھ رہی ہے خاص طور پنجاب میں وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اب اگر پرائم منسٹر نے آصف علی زرداری کو ڈائریکٹ تھریٹ کر دیا، کسی اور کو تھریٹ نہیں کیا، تو انہوں نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا کہ کل کو زرداری صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ کوئی نرمی یا گرمی دکھا سکتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے ان کو فل سپورٹ کرنا پڑے گا۔ اور ساتھ میں پی ایم نے مستقبل کی پیشن گوئی کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ اب میرے ہاتھوں سے زنجیریں کھل گئی ہیں اور ان کو عوام کی مدد سے جیل پہنچایا جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کے ہاتھ میں کون سی زنجیر تھی جو اب کھل گئی ہے؟ کہیں پہلے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم پیپلز پارٹی کو نہ چھیڑو، وہ تمہیں نہیں چھیڑے گی؟ اسی 3 سال پیپلز پارٹی پہ خاموشی تھی، اور اب جب اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوا تو کرپشن بھی یاد آ گئی، انتقام بھی۔ آپ سیاسی مخالفین کو کیسے جیل میں ڈال سکتے ہیں؟ اور اب آپ کے پاس ایسا کیا ہے جو پچھلے 3 سال میں نہیں تھا؟ جس اسد رفیق، فواد حسن فواد، آج چیمہ، خورشید شاہ، علیم خان، ان سب کو گرفتار کروایا گیا۔ کیا اب وہی سیاسی انتقام دوبارہ چلے گا؟ وہ کون تھا جس نے مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے 2-3 بندے تحریک انصاف کے گرفتار کروانے کی رضامندی دی، تاکہ عوام کے اندر یہ تاثر جائے کہ انصاف سب کے ساتھ ہو رہا ہے؟ وہ کون تھا جس نے پہلے جہانگیر ترین پہ مقدمہ بنانے کا گرین سگنل دیا، اس کے بعد پنجاب حکومت کا خطرہ دیکھ کے فائلیں دبا دیں؟ جس ملک میں آپ انصاف کی حکمرانی کا نعرہ لگا رہے ہیں، اس میں وقت سے پہلے سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈالنے کی بات آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور وہ کون سے کرپشن کا ثبوت ہے جو ابھی تک آپ عوام کے سامنے نہیں لے کے آئے ہیں؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور گہرا سمندر ہمیشہ خاموش اور ساحل پہ شور ہوتا ہے۔ آپ کا غصہ آپ کی گھبراہٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہے پرائم منسٹر، جبکہ اپوزیشن کا رویہ ان کے اعتماد کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے تو ہم سنتے آ رہے تھے کہ عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈالنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اس میں ناکامی پر شہزاد اکبر گھر گئے، ڈی جی نیب لاہور کو جس طرح بدلا گیا راتوں رات وہ سب کے سامنے ہے، اور اب اس منصوبے کو خود عمران خان
اپنے منہ سے بیان کر چکے. عمران خان کا کہنا ہے کہ میں سوچتا تھا کہ کسی طرح ان کی گردن میرے ہاتھ میں آ جائے, اور اوپر والے نے میری بات سن لی. جب یہ تحریک ہم جیتیں گے میں رکوں گا نہیں, میں ان کے پیچھے جاؤں گا, میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. وزیر اعظم کی ان دھمکیوں سے صاف سیاسی انتقام کا تاثر مل رہا ہے, لیکن اپوزیشن بھی چپ کر کے تو نہیں بیٹھی. مریم نواز نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ تھوڑا صبر کر لو بھائی, حوصلہ کرو. بلکہ اس نے کہا آپ تو ابھی سے ہتھیار پھینک کے اپوزیشن کے نشست پہ آ گئے ہو. جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم عمران خان کو رد عمل دیتے ہوئے کہا جو کرنا ہے ابھی کر لیں, 2-3 دن کے اندر کر لیں, بعد میں آپ کو موقع نہیں ملے گا. کل فیصل واڈا کی سینٹ پہ سیٹ جو تھی پیپلز پارٹی نے جیت لی. مراد علی شاہ نے یہ انکشاف کیا کہ پیپلز پارٹی کو 4 ایسے اراکین نے ووٹ دیا جو تحریک انصاف سے. دوسری طرف کبھی مولانا کی چودھری شجاعت سے, تو کبھی چودھری شجاعت کی آصف زرداری سے, کبھی عمران خان کی ایم کیو ایم سے, تو کبھی ایم کیو ایم کی پیپلز پارٹی سے ملاقاتوں کی خبریں آ رہی ہیں. حکومتی اتحادیوں کی سپورٹ حکمران جماعت کے لیے غیر یقینی ہوتی جا رہی ہے. کوئی بھی کھل کر سامنے آنے کو تیار نہیں ہے. آج چودھری پرویز لائی کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات متوقع ہے. اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ پوری قافلی کو قبول ہوگا. جبکہ اس حوالے سے پلان اے اور پلان بی پر بھی آگے جا کے روشنی ڈالوں گا. حکومت اقتدار کے خلا اس کو دفاع کرنے کے لیے پرعزم ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی فوج میں کتنے دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور یہی غیر یقینی کی صورتحال حکومت کی بوکھلاہٹ کا باعث بنی ہوئی ہے. اب نئے منصوبے سامنے آ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کو کیسا روکا جائے. ایک طرف اپوزیشن کے 8 لوگ توڑنے کے دعوے ہو رہے ہیں, دوسری طرف شکست خوردہ حکومت جو ہے وہ حکمت عملی بنا رہی ہے. حکومتی وزراء کا اسد کیسر کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں اجلاس جلدی بلانے کا مشورہ دیا گیا, کیونکہ جس طرح عدم اعتماد کے بعد لوگ تتر بتر ہو رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اپنے 2 درجن درباریوں کے ساتھ اکیلے ہی نہ رہ جائے. اور اسے تجویز ہے کہ حکومت کا عدم اعتماد کے دن قومی اسمبلی میں صرف ایک رکن شریک ہو. ووٹنگ والے دن حکومتی اراکین کو اجلاس میں نہ جانے کی ہدایات جاری کی جائیں, اور ساتھ میں یہ تجویز دی گئی کہ آرٹیکل 63A کے تحت منحرف حکومتی اراکین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ووٹنگ والے دن پارلیمنٹ میں آنے والے حکومتی اراکین ان کے خلاف چیئرمین تحریک انصاف اسپیکر قومی اسمبلی کو ریفرنس کے حوالے سے خط بھی تحریر کریں. دراصل اس وقت حکومت جہاں اپنے اراکین کے ساتھ زور زبردستی کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے, وہیں یہ بھی پروپیگنڈا زور و شور سے کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن ناکام ہو گئی ہے. سب ٹھیک ہے. کبھی حکومتی اراکین کہہ رہے ہیں کہ شاید عدم اعتماد واپس ہو جائے, کبھی کہا جا رہا ہے کہ علیم خان جہانگیر ترین کے ساتھ معاملات طے ہو گئے ہیں, اور ان خبروں کو جان بوجھ کر پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ پرندے جو اڑنے کے لیے ہواؤں کا رخ دیکھ رہے ہیں ان کی باتوں میں آ کے اپنے گھونسلوں میں دب کے بیٹھے رہے. لیکن حکومت کے اتحادی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم حکومت کو ایک ٹف ٹائم دے رہے ہیں. حکومت اپنے ساتھ 184 اراکین کا دعویٰ کر رہی ہے, اپوزیشن کی طرف سے 190 اراکین کا اشارہ مل رہا ہے. حکومتی وزیر ایسے بچوں والی باتیں کر رہے ہیں جیسے کسی کو انتہائی دماغی صدمے کے بعد متوقع ہے. فواد چودھری کا تو کہنا ہے کہ یہ اپوزیشن ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کر کے پہلے میڈیا میں ہی شو کر دیں, ہم اور میڈیا بھی ان کے ممبران کی تعداد کو دیکھ لیں گے. اب کو ان کو سمجھانے والا ہے کہ اس حکومت کو جو ریاستی مشینری کو اپنے مخالفین کے خلاف بے دریغ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہو, اس کے سامنے اس طرح کے آپشنز پہ غور ہو سکتا ہے. بہرحال چھوڑیں, یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہو تو ویسے ہی بولتا رہتا ہے. اور ویسے بھی جو لوگ اقتدار چھٹنے کے شدید صدمے میں ہوں ان سے کسی قسم کی بھی بات کی توقع کی جا سکتی. حکومتی اراکین سر عام اپوزیشن سے ملنے لگے ہیں. سردار محمد رند کی آصف زرداری سے گزشتہ 2 دن میں 2 ملاقاتیں ہوئی. اس وقت جو مخبریاں مل رہی ہیں ان کے مطابق فیصل آباد, جنوبی پنجاب اور بلوچستان سے حکومتی اراکین کی ایک بڑی تعداد ٹوٹنے کا خطرہ, اور ان کے ساتھ ساتھ معاملات بھی طے پا چکے ہیں. جبکہ حکومت ان کی رکنیت ختم کروانے کی جو باتیں کر رہی ہے اس پہ وہ گزشتہ 2 مہینے سے سوچنے کے بعد اور اس کا حل نکالنے کے بعد اپوزیشن سے ملے ہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کر نہیں سکتے. ایک تو آپ آئینی طور پہ کسی کو ووٹ ڈالنے کے حق سے نہیں روک سکتے. دوسرا, جب تک وہ ووٹ نہیں ڈالتا تب تک آپ اس کی رکنیت معطل نہیں کر سکتے, اس لیے یہ حربہ بیکار ہونا ہے. بہرحال مین وائل آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کا وہ کون سا علاقہ ہے جہاں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ وہ دوبارہ منتخب نہیں ہو سکتے. اس لیے انہوں نے مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے اپنے فیصلے کر لیے ہیں, اور حکومتی دھمکیاں اب ان کے فیصلے تبدیل نہیں کروا سکتی. حکومتی ایم این اے سر عام عمران خان سے شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں. عامر لیاقت نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ کراچی میں گورنر ہاؤس کی تقریب میں وزیر اعظم کے خطاب کے دوران تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز موجود ہیں. اس تقریب میں مجھے نہیں بلایا گیا. کوئی بات نہیں, ہم کل بھی نظر انداز تھے, آج بھی نظر انداز ہیں. وزیر اعظم اپنے لوگوں سے ہی مل لیں. مجھے فالتو ایم این اے سمجھا ہوا ہے, اب اسلام آباد میں ملیں گے. اگر اتحادیوں کی بات کی جائے تو ایم کیو ایم کے بارے میں مخبری آ رہی ہیں کہ اگر ان کو اپوزیشن سے اچھی ڈیل مل گئی تو تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ کر نئی حکومت میں نئے سیٹ اپ کا حصہ بن جائیں گے.
اب ستم ظریفی یہ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی گروپ نے وزیر اعظم سے ملاقات یہ کہہ کر منسوخ کر دی کہ ان کے اراکین پورے نہیں، جبکہ تمام اراکین اسلام آباد میں موجود ہوں گے تب وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی۔ کاف لیگ نے اپوزیشن کے ساتھ اپنے رابطوں کو بڑھا دیا اور کیا سرائیاں ہیں کہ جو پہلے چودھری برادران کو پنجاب کا تاج دینے کی آفر کی گئی تھی، اب اس آفر کو کسی اور نے لے لیا، اور مسلم لیگ کاف کو اپوزیشن کا ساتھ دینے کی صورت میں آپشن بی سامنے آ گیا۔ آپشن بی کے بارے میں حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے، جس کے تحت اپوزیشن اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز لائی کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لائے گی اور کاف لیگ کی موجودہ وفاق میں نمائندگی جاری رہے گی، جبکہ عمران خان کی نام نہاد آزاد خارجہ پالیسی کے نتائج آنا شروع ہو گئے۔ میلسی کے خطاب کے بعد پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمیشن کو بریفنگ کے لیے لندن بلا لیا گیا۔ اس سے پہلے برطانیہ نے قومی سلامتی مشیر معید یوسف کا دورہ منسوخ کر دیا اور اب رواں ہفتے برطانیہ کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے پاکستان کا دورہ منسوخ کر دیا۔ اس کے حوالے سے پاکستانی حکام کو بتا دیا گیا، جبکہ عمران خان کے اپنے فوجی اس کے خلاف بول اٹھے۔ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ یورپین یونین کے معاملے پہ وزیر اعظم کو بات عوام میں نہیں کرنی چاہیے تھی، سیاسی معاملات پہ بڑی تیزی سے پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ اس حوالے سے میری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔